حسن صاحب، ایک بڑا سادہ اور سیدھا سوال ہے کہ جنرل الیکشن میں آپ کسے ووٹ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جمہوریت، الیکشن، بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس، یہ وہ سارے یہ سمبل میں تو ان پہ کروڑوں لعنت بھیجتا ہوں. میں نہیں دوں گا، نہ پہلے دیا ہے نہ اب دوں گا. ایک آدھ بار شاید حماقت کی تھی تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے. اچھا، لیکن اگر کسی کوئی میری مجبوری ہو، مجھے میرا کوئی گرو، کوئی استاد میرا کہہ دے، کوئی ایسا بندہ، منیر نیازی صاحب میرے خواب میں آ کے مجھے کہیں کہ اوے تو ووٹ پانا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بولتے تھے، تو میں پھر دیکھوں گا بندہ کیسا ہے. پارٹی واٹی نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ بھلے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی ہو، میں بندہ دیکھوں گا. اگر بندے دا پتر میں نے دیتا ہے تو میں اس کو بندے کے پتر کی طرح ٹریٹ کروں گا، اس کو ووٹ دوں گا، ورنہ لعنت بھی نہیں بھیجوں گا. یہ رویہ ہی غلط ہے. بکے ہوئے سے لوگ ہیں بھائی. کیا او بھائی، نکاح سے زیادہ بڑا معاہدہ ہوتا ہے کوئی؟ یہ جسے عقد نکاح کہتے ہیں، نکاح معاہدہ ہے، اس سے بڑا بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ڈیورس ہو جاتی. جس پارٹی بڑھ گئے، میرا ابا سی ڈی، میرا دادا سی، اور دور فٹے منہ. اگر وہ بیوقوف سان یا پولے سان، معصوم سان، تو ہوش کر بندہ. آپ مجھے کچھ چبل سا دے دیں، کن ٹوٹا، بدماش، لچا، لفنگا، آوارہ، جس نے کبھی عوام کے لیے کچھ کیا نہ ہو، اس کا ٹریک ریکارڈ ہوگا سارا. تو میں تو انسان کا بچہ دیکھوں گا حسن کہ صاحب، بھئی کچھ نام لوگوں بھی کے پھر ایسے بتائیں جو آپ کے لیے اس معیار پر بندے پورا اترتے ہوں. نہیں، بہت اچھے ہیں، بہت سے. مطلب پیپلز پارٹی کے رضا ربانی ہیں، اٹھاؤ انگلی. اعتزاز حسن ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ ہے، نون لیگ میں ہے. ایاز صادق ہے، نون لیگ میں ہے. مجھے اب اس طرح مجھے شائستہ پرویز ہے، پرویز ملک مرحوم کی جو ہیں، سعد رفیق ہے مثلا، وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے فلانا. مطلب اس طرح بہت. امیر العظیم ہے. مجھے 100% بھی کوئی کہہ دے کہ نہیں جیتنا ہے، نہیں جیتنا، میرا تعلق ہی کوئی نہیں. میں امیر العظیم کو ووٹ دوں گا، مجھے پتہ ہے وہ انسان بہت اعلیٰ ہے. ہم چونکہ چپڑ کناتیوں کو، علیم خان ہو، چلیں جہانگیر ترین ہو، چونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بندے کو کیسے ہیں. یہ اس کھیل میں مال بنانے نہیں آئے. اتنا نہیں پرفارم کریں گے، اتنا کریں گے، اتنا کریں گے، کھائیں گے نہیں، کھلائیں گے، جو روایتاً بھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ مشکل نہیں ہے. مجھے تو نہیں ہلکوں شلکوں کا بھی نہیں پتا. میں تو میں بولتا چلا گیا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جس حلقے میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس حلقے کے عوام میں اگر غیرت اور شعور ہو، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا، ان کو پتا ہوتا ہے اوقات کیا ہے. لیکن اگر اس کے درباری ہیں، چمچے ہیں، وہ اس کے کہیں اس نے کوئی چھوٹے موٹے کو ایک دو کام کیے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز مجھے نہیں پتا. میں تو ذاتی طور پہ جن سے واقف ہوں یا جانتا ہوں، بلا واسطہ یا بالواسطہ، تو ان کو تو پتا ہوتا ہے نا یار. آپ انہی کو برا بھلا کہتے ہو بعد میں ووٹ دینے کے بعد، تو پھر تھوڑی سی لعنت تو آپ کے حصے میں بھی آنی چاہیے نا، معاف کرنا. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب، الیکشن کے ماحول میں آج کل کچھ نجومی بڑی پشین گوئیاں کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی پشین گوئی کریں گے؟ یار، بیمار سے لوگ، ذہنی طور پہ مریض لوگ ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے پچھلے دنوں، یہ 2-3 چینلز آج کل نا کوئی اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک نجومن بھی ہے، وہ ہمارے فارم ہاؤس میں نا بیلی پور آئی. اس وقت میرا بہت ہی پیارا دوست، بڑا زبردست، انٹلیکچولی ساؤنڈ، اس کے والد بھی بہت مشہور انگریزی کے جرنلسٹ تھے، ڈاکٹر مجاہد کامران. میں سنڈیکیٹ کا ممبر تھا میرا خیال ان دنوں، اور وہ 2 دفعہ وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. دوستی ہے ہماری 50 سال پرانی. یہ نجومیوں میں سے ایک نجومن، میں نام نہیں لیتا، اب دھندے کی بات ہے، ان کی روٹی روزی کا معاملہ ہے، تو میں نہیں وہ خراب کرنا چاہتا. اس نجومن کو پکڑ کے لے آئے. وہ بھی دیکھو وارداتن کیسی، وہ لمبا چوڑا ہمارا ڈرائنگ روم، تو سائڈ پہ بیٹھ گیا نا، بالکل علیحدہ کمرے میں. میں نے بات کرنی ہے، میں نے کہا پتا نہیں کیڑا جیمز بانڈ زنانہ روپ پہ آ گیا ہے، کیا بات کرنی. ہمبک، نانسنس. اچھا،
خیر میں چپ کر کے سنتا رہا. میں تو محبت کا مرا ہوا مجاہد کامران کی وہ مار مور کے یبڑیاں مار کے چلی گئی. نیچے حفیظ خان کے کہنے پہ میں نے اس کے لیے بڑی خوبصورت ایک رنگ بنوائی تھی. یہ کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں. رنگ بنوائی تھی, اس میں نے اچھا کوئی 8-10 ہزار روپیہ اس زمانے وہ پتہ نہیں کون سا کو پتھر تھا. اس نے کہا نہیں یہ پتھر نہیں پہننا فلانی, وہ پتہ نہیں بار تھا. آخر پہ پیسے نہیں میں نے کہا نا بھائی نہ نہیں زندگی میں یہ حساب کتاب کرتا. آپ کا جو بھی معاوضہ ہے بولو تو میری جان چھوڑو. یہ نجومڑ. اچھا دوسرا ایک بالکل فیک جعلی 2 نمبر ایویں پکا جہا منہ بنا کے بیٹھ جاتا کسیاں پٹیاں جیاں گلاں کردا ہے. انہوں واصف علی واصف شاید بنن دا کوئی شوق ہے. کھاتا پیتا آدمی ہوگا, پیسے پوسے دے دلا کے ادھر اپنا یہ شوق ہے بس اس کو. یہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں میں نے 2 یا 3 چینلز پہ اس بندے کو یہ کہتے سنا تھا کہ عمران خان کے کسی قیمت پہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اتنا ڈھیٹ اور بے شرم آدمی ہے. اس کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ باتوں میں بندہ معذرت کر لیتا ہے کہ جی ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی الہام تو نہیں ہے, اندازہ ہے کیلکولیٹر. ڈاکٹر سے بھی بعض اوقات غلط تشخیص ہو جاتی ہے تو وہ ہو گئی تھی. نہیں اور بی ایسی پکی. اچھا اور دونوں یہ جو نجومن اور نجومی بھی ہیں 2-3, پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں, نجومی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, اسٹرالوجر. وہ جو سنائی سارا دن میں بک سنتا ہوں نا ارد گرد سے. پارک جاتا ہوں لوگوں سے سنتا ہوں, ادھر ادھر اپنے ملازموں سے بات کرتا ہوں, گپ شپ ہوتی. ٹوٹل ان باتوں کا وہ نا ایک کھچڑی سی بنا کے اس کا کاکٹیل بنا کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے جیسے ہم ہیں ادروائز ان لوگوں کی بات سننی چاہیے. یار زندگی ایسے چلتی ہے. یہ اگر کوئی سائنس ہوتی تو ترقی یافتہ دنیا کی یونیورسٹیز میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے اور اس میں پی ایچ ڈی ہوتی باقاعدہ اس میں, ناٹ ایز اے پاسنگ ریفرنس. یہ اگر واقعی کوئی چیز ہوتی, یہ تعویذ گنڈے اگر کوئی چیز ہوتے, وہ جو مریخ پہ پہنچے ہیں وہ پاگل ہیں. خربوں نہیں, مجھے آگے آتا ہی نہیں, ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے وہ مریخوں اور چاندوں اور خلاؤں تک پہنچے ہیں. تو یہ ان کو نہیں پتہ لگتا کہ میں تینوں اے دنی ہے تے وہ دنی ہے یا دننا ہے یا فلانا ہے تو انج ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, فیک ہے سارے کے سارے. یہ ان کو تو بٹھانا نہیں چاہیے کیمرے کے آگے, ہماری نسلیں خراب کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں جنرل الیکشن اتوار کو ہوں گے جس میں شیخ حسینہ واجد کے 5ویں بار وزیر اعظم بننے کے امکان ہیں. اپوزیشن جماعتوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے. عالمی برادری نے ملک میں متنازع الیکشن کے انعقاد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی بنگلہ دیش میں وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, میرے اپنے ملک کا کیا حال ہے میری سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ کو ذہنی طور پہ کو نفسیاتی طور پہ مریض ہیں کیا ہیں, ہمارا اپنا کیا حال ہے. بنگلہ دیش کیا لینا دینا بھائی, برادر فلانا ایسی ٹرمیں ایجاد کی ہوئی ہیں. اتنے ہلکے اور ہولے لوگ ہیں. جو سفارتکاری کے جو ادب آداب ہیں اس کے مطابق جو چلنا ہے وہ تو مجبوری ہیں, وہ کرو آپ, باقی ٹھیکیداری. اچھا آخری بات, میرے اندر کوئی اللہ معاف کرے کوئی جیلسی نہیں ہے. میرے تو کلاس فیلوز رہے ہیں بنگالی, مجھے آج بھی یاد آتے ہیں, قطعاً ایسی بات نہیں. لیکن موٹی ایک بات مجھے بتاؤ مریم, بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور کیا بنگلہ دیش ہم سے بہت ہی بہتر حالت میں نہیں ہے؟ یقیناً بہتر حالت میں. تو ٹھنڈ پڑ گئی یہ سن کے, اب میں نے کیا کرنا ہے. وائے آبادی ان کی زیادہ تھی, وہ ہم سے کم ہو گئے, ان کا فورن ایکسچینج, ان کی کرنسی, ان کی ہر چیز ہم سے بہتر ہے. اسی ہمیں جمعے جانجنال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو مجھے نہیں ہے ان چیزوں کا شوق. پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہمارے بیان بڑے سخت ہوتے ہیں, ہم بڑا احتجاج کرے, کرتا رہے بھائی. ماڑے علاقہ میں ہی ہے نا کہ رو کے اکھاں پونچھ کے سائڈ تے ہو جائے بس. تو رونا پیٹنا ہے, آپ روتے پیٹتے رہو, مجھے کوئی دلچسپی نہیں. چلیں حضرت صاحب, میں ادھر بیٹھ کے پنجاب جیسے صوبے کے دارالحکومت میں بیٹھ کے میں اپنا ارد گرد دیکھوں کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ لے کے میں بنگلہ دیش میں آئے گا. جی